میں اپنی سوچوں میں گم تھی جب حذیفہ نے میرے سامنے چٹکی بجائی۔ میں بری طرح سے چونکی، پھر کہنے لگا کہ کیا بات ہے، کن سوچوں میں گم ہو؟ باس نے فائل کمپلیٹ کرنے کے لیے کہا ہے یا پھر تمہیں سوچوں میں گم رہنے کے لیے کہا ہے؟ میں نے کہا بس وہی کر رہی تھی۔ یہ کہنے کے بعد میں پھر سے اس فائل کے اوپر جھک گئی۔ وہ میرے برابر والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ تم کن سوچوں میں گم ہو جاتی ہو۔ باس نے تمہیں فائل کمپلیٹ کرنے کے لیے کہا ہے یا سوچوں میں کھونے کے لیے؟ میں نے کہا کہ تمہیں سمجھ آ بھی نہیں سکتی، تمہارے اوپر کوئی ذمہ داری جو نہیں ہے لیکن مجھ پر ہے۔ میری بات سن کر اس نے بڑے غور سے مجھے دیکھا، پھر ایک گہری سانس لے کر کہنے لگا، میں تو دل و جان سے حاضر ہوں تمہاری ہر ذمہ داری اپنے سر پر اٹھانے کے لیے۔ تم ہی ہو جو مجھے لفٹ نہیں کرواتی۔ اس کی بے فضول باتیں شروع ہو چکی تھیں۔ میں نے کہا حذیفہ پلیز کبھی تو سیریس ہو جایا کرو۔ کہنے لگا تمہاری قسم بالکل سیریس ہوں۔ فریشا پلیز میرے بارے میں سوچنے کی کوشش کرو، میں تمہارے معاملے میں بہت سنجیدہ ہوں۔ میں نے اسے آنکھیں دکھائی تھیں۔ میں نے کہا شروع ہو گئی تمہاری بک بک۔ اس کی بات نظر انداز کر کے میں فائل میں ضروری چیزیں نوٹ کر کے اسے دکھانے لگی۔ میں نے کہا کہ یہ پروجیکٹ کرنا ہے، میں نے نقشہ بنا دیا ہے، جگہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں، بس باقی کا کام تمہارا ہے۔ کہنے لگا تمہارا نہیں ہمارا ہے، تمہارے بغیر تو ویسے بھی میرا ہر کام ادھورا رہتا ہے۔ میں نے کہا پلیز کبھی تو سنجیدہ ہو جایا کرو، جاؤ یہ باس کو دے کر آؤ جا کر، اور میں اب گھر جا رہی ہوں، نور اور مانی میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ کہنے لگا ہاں ٹھیک ہے، تم جاؤ میں سب سنبھال لوں گا، اور بچوں کو میرا سلام کہنا، انہیں کہنا کہ انکل رات کو آئس کریم لے کر ضرور آئیں گے۔ میں نے کہا بس بھی کرو، تم نے بہت بگاڑ دیا ہے دونوں کو، ہر وقت تمہارے انتظار میں رہتے ہیں۔ کہنے لگا محبت انسان کو بگاڑتی نہیں ہے پاگل لڑکی، اور میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ پھر میرے ہاتھ سے فائل لے کر وہ باس کے کمرے میں چلا گیا۔ میں واپسی کی تیاری کرنے لگی، جلدی سے بیگ میں اپنا موبائل اور ضروری چیزیں ڈالیں اور آفس کی بلڈنگ سے باہر نکل گئی۔ اس بار ہمیں ایک ہوٹل بنانے کا کام ملا تھا جس کا نقشہ میں نے بنایا تھا، اور وہ جگہ مری میں تھی۔ ایک ہوٹل تعمیر کرنا تھا جس کے لیے شاید 1 سال تک ہمیں مری میں ہی رہنا پڑتا۔ میرے 2 بچے تھے، ان دونوں کو ہی جب میں نے یہ بتایا کہ ہم 1 سال کے لیے مری جائیں گے تو دونوں ہی بہت خوش ہو چکے تھے۔ حذیفہ میرا کولیگ بھی تھا اور ایک بہت اچھا دوست بھی، لیکن اس سے زیادہ میں نے اس کے بارے میں کبھی کچھ نہیں سوچا تھا، سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ایک اندھی زنجیر تھی میرے پاؤں میں جو مجھے ایک حد سے زیادہ بڑھنے نہیں دیتی تھی۔ اور حذیفہ کا کیا تھا، اس کا تو مزاج ہی ایسا تھا، وہ ہر ایک سے یوں ہی فری ہوتا تھا، سب کولیگز سے ایسے ہی مذاق مستی کرتا رہتا تھا۔ چند دنوں میں ہماری پوری ٹیم مری جا چکی تھی۔ ہمارے پاس ایک گیسٹ ہاؤس لیا گیا تھا جس کا بیرونی جانب کمرہ میں نے لیا تھا، کیونکہ وہ کمرہ کافی کشادہ تھا۔ بیچ میں ایک کچن اور واش روم موجود تھا، اور پھر اس کا دروازہ باہر لان کی جانب کھلتا تھا جہاں چھوٹا سا باغیچہ بھی تھا، اور اسلام آباد سے آنے والی سڑک جو مری سے مزید آگے جاتی ہے وہ بنی ہوئی تھی۔ کافی خوبصورت ویو تھا۔ بچے بہت خوش تھے کیونکہ کمرے کے ساتھ انہیں ایک بڑا سا لاؤنج بھی مل گیا تھا، لیکن دسمبر کا مہینہ تھا اور سردی بہت زیادہ تھی۔ نور اور امان دونوں میرے بچے تھے، جڑواں تھے، دونوں کی عمر 4 برس کی تھی، جن کی کفالت کی ذمہ داری مجھ پر تھی۔ میں کافی سنجیدہ مزاج کی تھی، یا یوں کہہ لیں کہ حالات نے کر دیا تھا۔ جہاں ہمارا گیسٹ ہاؤس تھا وہیں برابر میں کچھ کوارٹرز بھی بنے ہوئے تھے۔ بہرحال میں نے اپنے مطابق اس کی سیٹنگ کی اور شام کے لیے کھانا بنانے لگی۔ ابھی کھانا بنا کر فارغ ہوئی تھی جب حذیفہ وہاں پر آ گیا۔ میں رات کا کھانا ٹیبل پر رکھ رہی تھی۔ کہنے لگا تمہیں کیسے پتا کہ مجھے کوفتے بہت پسند ہے؟ بتاؤ، میرے لیے بنایا ہے نا؟ میں نے کہا نہیں، نور اور مانی کو کوفتے بہت پسند ہے۔ بچے اسے دیکھ کر انکل انکل کہنے لگے۔ اس نے جیب میں سے چاکلیٹس نکالی اور دونوں بچوں کو پکڑا دی۔ مجھ سے کہنے لگا انسان کبھی دوسرے کا دل رکھنے کے لیے جھوٹ بول دیتا ہے، کیا تھا اگر کہہ دیتی کہ ہاں حذیفہ کوفتے تمہارے لیے بنائے ہیں؟ میں نے کہا میں سامنے والے کو جھوٹی خوش فہمیوں میں نہیں رکھتی۔ کہنے لگا ہو سکتا ہے تمہاری جھوٹی خوش فہمی سامنے والے کو زندگی بخش دے۔
میں نے کہا حذیفہ پلیز مجھ سے اس طرح کی باتیں مت کیا کرو۔ کہنے لگا تو پھر کس طرح کی کیا کروں؟ اپنی پلیٹ میں کھانا ڈالا اور بڑے مزے سے کھانے لگا۔ کہنے لگا ویسے انجینئر صاحبہ کے ہاتھ میں ذائقہ بھی بہت ہے۔ کیوں بچوں، تمہاری اماں کے ہاتھ میں ذائقہ ہے نا؟ میں اس وقت دونوں بچوں کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا رہی تھی۔ وہ کہنے لگے جی ہاں، ہماری مما بہت زیادہ مزے کا کھانا بنا کے دیتی ہیں۔ نور کہنے لگی میری مما دنیا کی بیسٹ مما ہے۔ میں نے کہا زیادہ مکھن مت لگاؤ، چلو شاباش کھانا کھاؤ۔ حذیفہ کہنے لگا مانی یار تم بتاؤ تمہاری مما میں اور انکل میں بیسٹ کون ہے؟ دونوں بیک وقت کہنے لگے آپ ہو حذیفہ انکل۔ وہ کہنے لگا ویری گڈ، لیکن میں نے اسے غصے سے ضرور دیکھا تھا۔ اگلے روز ہم دونوں کو اس سائٹ پر جانا پڑا جہاں تعمیراتی کام شروع ہو چکا تھا۔ مصیبت یہ ہوئی کہ جیسے ہی واپسی کا وقت ہونے لگا برف باری شروع ہو گئی۔ مری کی پہلی برف باری تھی، بہت زیادہ شدت اختیار کر گئی۔ وہاں سے نکلنے اور واپس گیسٹ ہاؤس پہنچنا بہت مشکل تھا۔ سڑک برف سے کافی زیادہ بھر چکی تھی۔ ٹریفک بھی معمول سے بہت زیادہ تھا کیونکہ اسلام آباد کے منچلے بھی مری کا رخ کر چکے تھے اور ہماری گاڑی ٹریفک میں پھنس گئی تھی۔ میرے دونوں بچے اس وقت وہاں پر اکیلے تھے۔ میرا جی بے حد گھبرا رہا تھا، میں بے حد پریشان تھی۔ حذیفہ کہنے لگا کہ تم پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا ہم کب یہاں سے نکلیں گے حذیفہ؟ میرے بچے تو ویسے بھی چھوٹے ہیں، آپ دیکھ رہے ہو نا، پتہ نہیں دونوں کیسے ہوں گے۔ میں نے کہا چھوڑو گاڑی کو، ایسا کرتی ہوں میں پیدل گیسٹ ہاؤس چلی جاتی ہوں۔ کہنے لگا دماغ خراب ہے، برف باری دیکھیے کتنی ہو رہی ہے۔ میری جان پر بنی ہوئی تھی۔ کہنے لگا میں باس سے بات کر لوں گا، یا تو تم سائٹ پر جا کر کام کیا کرو گی یا پھر میں، ہم دونوں میں سے کسی ایک کا بچوں کے پاس ہونا ضروری ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ حذیفہ کہنے لگا فریشہ پلیز پریشان مت ہو، لیکن میرے آنسو اس وقت رکے جب سڑکوں پر گاڑیوں کا رش کم ہوا اور میں اپنے گیسٹ ہاؤس پہنچی۔ میں نے دروازہ کھولا اور بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں پہنچی جو کہ بیرونی جانب تھا۔ جب میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو دونوں بچے اپنے کمرے میں بیٹھے رو رہے تھے، ڈرے ہوئے تھے۔ میں نے دونوں کو اپنے ساتھ لگایا۔ کہنے لگے مما آپ اتنی دیر سے کیوں آئی ہیں؟ ہمیں ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے ان دونوں کو ساتھ لگا کر میں خود بھی روئے جا رہی تھی۔ میرے پیچھے حذیفہ کھڑا تھا۔ میں نے کہا آئندہ ایسا نہیں ہوگا، میں کوشش کروں گی جلدی آ جاؤں۔ مانی کہنے لگا مما آپ کیوں کام کرتی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے میرے اسکول میں جتنے بھی دوست ہیں سب کے ڈیڈی کام کرتے ہیں، مما کام نہیں کرتی، وہ گھر میں بچوں کے پاس ہوتی ہیں۔ میں نے کہا جن کے ڈیڈی نہیں ہوتے ان کی مما کو تو کرنا پڑتا ہے نا مانی، اور آپ کو تو سمجھنا چاہیے بیٹا۔ کچھ دیر بعد میں باہر چلی گئی۔ حذیفہ ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگا۔ کہنے لگا چھوڑو ان باتوں کو، روتے تھوڑی ہیں، تم لوگ تو بہادر بچے ہو۔ مجھ سے کہنے لگا ایک کپ چائے مل سکتی ہے، بہت سردی لگ رہی ہے۔ میں اسے بچوں کے پاس چھوڑ کر چائے بنانے چلی گئی۔ جب حذیفہ آتا تھا دونوں ہی مجھے بھول کر حذیفہ میں لگ جاتے تھے۔ حذیفہ اچھی عادات کا مالک تھا، میرا بہترین دوست تھا۔ اس کی کبھی کبھی بے فضول باتیں مجھے بہت بری لگتی تھیں، لیکن وہ باز ہی نہیں آتا تھا۔ لیکن آج جو کچھ اس نے کہا وہ مجھے حیران کر گیا تھا۔ میں جب چائے لے کر آئی تو بچے اس وقت سونے کے لیے لیٹ چکے تھے۔ کہنے لگا بچوں کو ہر وقت تمہاری ضرورت ہے فریشہ۔ میں نے کہا تم جانتے ہو میں پورا وقت نہیں دے سکتی، ہاں کوشش کرتی ہوں کہ ایک کیئر ٹیکر رکھ لوں۔ کہنے لگا وہ کیا کرے گی؟ ماں بن کر تھوڑی سنبھالے گی۔ میں نے کہا پھر بھی۔ کہنے لگا ایک حل میرے پاس بھی ہے۔ میں نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگا مجھ سے شادی کر لو۔ یہ بات سن کر میں اسے غصے سے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا حذیفہ تم نے آج تو کہہ دیا، آئندہ مت کہنا۔ کہنے لگا کیوں؟ کوئی غلط بات کہہ دی میں نے؟ دیکھو مجھ سے شادی کر لو گی تو میں تمہاری کفالت لازمی کروں گا۔ تمہارے بچے ویسے بھی مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ میں نے کہا وہ تمہیں انکل سمجھتے ہیں۔ کہنے لگا کل کو جب تم میری بیوی بنو گی تو مجھے باپ بھی سمجھیں گے، بلکہ میں باپ کی طرح انہیں محبت دوں گا۔ میرا یقین کرو میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔
میں نے کہا میری زندگی میں ایسے لفظ کی کوئی گنجائش نہیں حذیفہ۔ حذیفہ نے کہا کیوں نہیں ہے؟ تمہاری زندگی میں اب کوئی بھی نہیں ہے، تمہارا شوہر بھی نہیں ہے، تو پھر میں کیوں نہیں آ سکتا؟ میں نے کہا بس نہیں آ سکتے، مجھے شادی نہیں کرنی ہے، پلیز اس موضوع پر اب دوبارہ بات مت کرنا۔ وہ اپنی چائے کا آدھا کپ وہیں پر غصے میں چھوڑ کر کہنے لگا، بہت فضول لڑکی ہو، لیکن میری بات یاد رکھنا، میں تمہیں منا لوں گا، میں بھی بہت ضدی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ جا چکا تھا اور میں اپنی جگہ پر جا کر سو چکی تھی، اور یاسر میرے خواب میں آیا تھا۔ میں نے اس کے کندھے پر سر رکھا، میں نے کہا یاسر مجھے بتائیں آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ وہ کہنے لگا بس اتنی سی۔ اس نے دونوں انگلیوں سے بس تھوڑا سا فاصلہ دکھایا۔ میں نے اس کے کندھے سے سر ہٹایا، اسے گھور کر دیکھنے لگی۔ میں نے کہا کیا مطلب اس بات کا کہ بس اتنی سی؟ کہنے لگا بس اتنی سی تو کرتا ہوں، دیکھو میرا جو دل ہے نا وہ اتنا سا ہے۔ وہ بھی اس نے اشارے سے بتایا۔ کہنے لگا اگر میں اس کے 4 خانے کروں تو تمہاری جگہ بس اتنی سی بنتی ہے۔ میں نے کہا تو 3 خانوں میں کون آئے گا؟ کہنے لگا 3 بیویاں اور آئیں گی۔ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگا۔ میں نے کہا بہت برے ہو آپ۔ کہنے لگا وہ تو میں ہوں، دیکھو نا مجھے بہت شوق ہے 4 شادیاں کرنے کا، پلیز وریشا مجھے 3 شادیوں کی اور اجازت دے دو۔ دیکھو جیسے تم مجھ سے محبت کرتی ہو نا، میرا جی چاہتا ہے ایسی 3 عورتیں اور ہوں جو ایسے ہی پیاری پیاری سی ہوں تمہارے جیسی، اور مجھ سے اتنی ہی محبت کریں جتنی تم کرتی ہو۔ میں نے کہا گلا نہ دبا دوں گی میں ان کا، جان سے نہیں مار ڈالوں گی انہیں۔ کہنے لگا اتنی ظالم لگتی تو نہیں ہو۔ میں نے کہا اگر کوئی لڑکی آپ کی طرف دیکھ کے تو دکھائے، اس کی آنکھیں نکال لوں گی میں۔ میری بات پر وہ مجھے اپنے پہلو میں لے کر اپنے اور بھی قریب کر لیتا۔ اس نے کہا بس یہی سننا تھا، جب تم عورتیں جیلس ہوتی ہو نا، قسم سے اور بھی پیاری لگتی ہو، ٹوٹ کر پیار آتا ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو چھلکتے تھے۔ یاسر کی یادیں آتے ہی میری آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، جو بھی حالات تھے، لیکن میں اس کی جگہ اب بھی کسی کو نہیں دے سکتی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ حذیفہ کیوں میرا اور میرے بچوں کا اتنا خیال رکھتا ہے، حالانکہ خوش شکل نوجوان تھا، کسی سے بھی شادی کر سکتا تھا، لیکن پچھلے 3 سال سے جب بھی میں اسے کہتی کہ تم شادی کر لو تو کہتا تم مان جاؤ تو کر لیتا ہوں۔ میں ہر بار اس کی بات کا مذاق بنا کر ٹال جاتی، لیکن اس بار تو صاف اظہار کر کے کیا تھا۔ اب میں بہت مشکل میں پڑ چکی تھی۔ اس بار مجھے ایک ایسی لڑکی کی ضرورت تھی جو کیئر ٹیکر کے طور پر میرے بچوں کو سنبھال سکے، کیونکہ میں کام چھوڑ کر گھر پر نہیں بیٹھ سکتی تھی، نہ ہی کسی کے آگے اپنی ضرورتوں کے لیے ہاتھ پھیلا سکتی تھی۔ پڑھی لکھی تھی، میرے لیے سب کچھ میرے بچے تھے، اور میں چاہتی تھی کہ اپنی ساری محبتیں انہی پر وار دوں۔ اولاد ایسی چیز ہوتی ہے کہ ماں اپنا سکھ، چین، نیند سب کچھ ان پر وارنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہے۔ چند روز بعد اسی کمرے کے برابر میں بنے کوارٹرز میں سے میری ایک لڑکی سے ملاقات ہوئی۔ اس کا نام فاطمہ تھا، بہت ہی باتونی قسم کی لڑکی تھی، خوبصورت بھی بہت تھی۔ میں نے باتوں باتوں میں جب اس سے پوچھا تو وہ اپنی تعلیم مکمل کر چکی تھی، وہیں مری کی رہائشی تھی۔ کہنے لگی کہ میں فری ہوتی ہوں۔ میں نے کہا اگر تم فارغ ہوتی ہو تو میرا ایک کام کر سکتی ہو۔ وہ کہنے لگی جی کہیے۔ میں نے اسے کہا کہ میں جاب کرتی ہوں، مجھے اپنے بچوں کی بہت فکر رہتی ہے، کیونکہ پیچھے سے وہ اکیلے ہوتے ہیں۔ یوں تو ایک ملازمہ کام کرنے کے لیے آتی ہے، پورے گیسٹ ہاؤس کی صفائی بھی کرتی ہے، لیکن دوپہر کے وقت ہمارا پورا عملہ سائٹ پر ہوتا ہے۔ اس وقت گیسٹ ہاؤس خالی ہوتا ہے، وہاں کوئی بھی موجود نہیں ہوتا۔ وہ گیسٹ ہاؤس بھی ہمارے باس کا ہی تھا اور صرف ہمارے لیے مخصوص تھا۔ وہاں پر کام کرنے والے ملازم صفائی کر کے چلے جاتے تھے اور پیچھے سے کوئی بھی نہیں ہوتا تھا سوائے میرے بچوں کے۔ اس لیے میں چاہتی تھی کہ کوئی ایسا ہو جو ان کی حفاظت کر سکے۔ جب میں نے اپنا مسئلہ فاطمہ کو بتایا تو وہ فوراً سے تیار ہو گئی۔ کہنے لگی مجھے تو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ اچھا ہے میرا دل لگ جائے گا،
میں ویسے بھی بور ہوتی رہتی ہوں۔ جس مزاج کی وہ لڑکی تھی، بہت جلد میری اس سے دوستی ہو گئی۔ اب تو مجھے نور اور امان کی زیادہ فکر نہیں ہوتی تھی۔ وہ بہت جلد فاطمہ سے دوستی کر چکے تھے۔ کبھی کبھی فاطمہ کھانا بھی بنا دیتی تھی، حالانکہ میں اسے روکتی ٹوکتی رہ جاتی کہ وہ کھانا نہ بنایا کرے، وہ میرے بچوں کو سنبھال لیتی ہے، یہی کافی ہے۔ وہ کہتی کہ میرا تو ان بچوں کے ساتھ بہت اچھی طرح سے دل لگ گیا ہے۔ ایک بار ہم سائٹ سے کافی لیٹ پہنچے۔ یوں تو فاطمہ بہت اچھی تھی، لیکن اسے کوکنگ نہیں آتی تھی۔ بچوں کو اگر بھوک لگتی تو یا تو وہ پاستا بنا کر دے دیتی یا پھر فرینچ فرائز بنا دیتی۔ بچے وہی خوش ہو کے کھا لیتے۔ جب میں گھر آتی تو میں ہی کھانا بناتی تھی، لیکن اس بار بہت دیر ہو گئی کیونکہ برف باری کی وجہ سے ہمارے کام میں بہت مشکلات پیدا ہو چکی تھیں۔ جب ہم گھر پہنچے تو شدت سے بھوک لگ رہی تھی اور فاطمہ بچوں کے ساتھ کچن میں مصروف تھی۔ میں نے کہا میں جا کے دیکھتی ہوں کیا پکا رہی ہے۔ جب میں نے دیکھا تو وہ کچن میں کھڑی رو رہی تھی۔ میں نے کہا تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگی آپی میں بریانی بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے کہا تو کیا ہوا؟ بنی نہیں؟ بریانی کا جب ڈھکن اٹھا کے اس نے دکھایا تو بریانی کی جگہ بریانی کی کھچڑی بن چکی تھی۔ چاول بالکل دلیے کی شکل اختیار کر چکے تھے۔ میں نے جب بریانی کو چکھا تو ذائقے میں وہ بالکل ٹھیک تھی، بس شکل ہی بگڑی پڑی تھی۔ وہ عجیب سی لگ رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ بریانی نہ ہو بلکہ دلیا ہو، کچھ عجیب سی تھی۔ میں نے کہا تم دل برا نہ کرو، ویسے بھوک شدت سے لگ رہی تھی اور حذیفہ بھی ہاتھ دھو کر ٹیبل پر بیٹھ چکا تھا۔ میں نے باؤل میں وہ کھچڑی نما بریانی ڈالی اور باہر ٹیبل پر رکھ دی، ساتھ میں رائتا اور سلاد بھی تھا۔ فاطمہ بھی میرے برابر والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ جب بچوں نے وہ کھچڑی نما بریانی دیکھی تو اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتے میں نے انہیں گھور کر دیکھا۔ وہ سمجھ گئے کہ انہیں یہ سب یوں ہی کھانا پڑے گا، لیکن حذیفہ کو کون روک سکتا تھا؟ اس نے چمچے سے دلیا نما بریانی کو اوپر سے نیچے تک پھیلایا، کہنے لگا یہ کیا چیز ہے؟ میں نے کہا یہ فاطمہ نے بریانی بنائی تھی، لیکن تھوڑی سی نرم ہو گئی ہے۔ مجھے حیرت سے آنکھیں پھاڑے دیکھنے لگا، کہنے لگا یہ تمہیں تھوڑی سی نرم لگ رہی ہے؟ مجھے یہ بتاؤ کہ اس کو کھانا ہے یا پینا ہے؟ یہ سن کر فاطمہ کے آنسو ٹپ ٹپ بہنے لگے۔ میں نے کہا حذیفہ، کبھی کبھی انسان کو کسی کا دل رکھنے کے لیے چپ چاپ خراب چیز بھی کھا لینی چاہیے۔ ذائقے میں یہ بالکل بریانی جیسی ہے۔ میں نے اپنے بچوں کو بھی پیالے میں وہی ڈال کر دی تھی، وہ تو چپ چاپ کھانے لگے، لیکن حذیفہ نے وہ باؤل پیچھے کیا، ساتھ ہی کہنے لگا نہیں بھائی، میں اس عجیب و غریب چیز کو اپنے اندر نہیں اتار سکتا۔ پھر فاطمہ سے کہنے لگا تمہیں سوجی کیا تھی تجربہ کر کے دیکھنے کی؟ دیکھو بندہ وہی کام کرے جو اسے کرنا آئے۔ تمہیں پتہ ہے مرغی کتنی مہنگی ہے، چاول کی قیمت کس طرح سے روز بروز بڑھ رہی ہے، تم نے اس بیچاری کے پیسے ضائع کر دیے۔ وہ بیچاری اور بھی زیادہ پریشانی میں مبتلا ہو گئی۔ میں نے کہا تم اس کی باتوں کو چھوڑو، چپ چاپ کھانا کھاؤ، اس کی عادت ہے، یہ ایسے ہی بولتا رہتا ہے، اس کی باتوں کا برا مت منایا کرو۔ حذیفہ بیٹھا تھا، کہنے لگا اتنی بھوک لگ رہی تھی اور تمہاری اس کیئر ٹیکر نے بریانی کا ستیہ ناس کر کے رکھ دیا۔ مجھے کہنے لگا وریشا تم مجھے آملیٹ بنا دو۔ یہ سن کر فاطمہ کہنے لگی مجھے آتا ہے، میں بنا دیتی ہوں۔ حذیفہ کہنے لگا نہیں پلیز، مجھ پر یہ احسان مت کیجیے گا، میں اپنے پیٹ کے ساتھ کوئی نیا تجربہ نہیں کر سکتا۔ وہ چہرہ لٹکا کے بیٹھ گئی۔ کھانا کھانے کے بعد بچوں نے کہا کہ لوڈو کھیلنی ہے، لیکن میں بہت تھکی ہوئی تھی، اس لیے میں نے تو صاف انکار کر دیا کہ بھائی میں تو بہت تھک چکی ہوں۔ البتہ حذیفہ بچوں کی باتوں میں آ چکا تھا۔ وہ چاروں لوڈو کھیل رہے تھے اور آپس میں بحث کر رہے تھے، ہنس رہے تھے۔ حذیفہ کی عادت تھی کہ وہ لوڈو کھیلتے ہوئے سیٹنگ ضرور کرتا تھا اور فاطمہ بار بار اسے چیٹر چیٹر کہہ کے چڑھا رہی تھی۔ مجھے وہیں پر یہ خیال آنے لگا کہ کیوں نہ حذیفہ کی شادی فاطمہ سے ہو جائے، وہ اس کے ٹائپ کی ہے، اگر ان دونوں کی شادی ہو گئی تو آپس میں خوب بنے گی۔ اس سوچ نے مجھے خوش کر دیا۔ دونوں ہی خوش مزاج قسم کے تھے۔
میں نے سوچا کہ میں حذیفہ سے یہ بات ضرور کہوں گی۔ کچھ ہی دیر میں فاطمہ جا چکی تھی، حذیفہ بھی چلا گیا تھا۔ اگلے روز میں نے فاطمہ کو بریانی کی پوری ریسیپی بتائی، اور جب حذیفہ سائٹ سے واپس آیا تو اس نے بہت اچھی بریانی بنائی۔ حذیفہ دیکھ کے حیران تھا۔ جب بریانی کھائی تب اس کی تعریف کرنے لگا کہ آج تم نے بہت مزے کی بریانی بنائی ہے۔ میں نے کہا فاطمہ بہت اچھی ہے، ایک بار سمجھانے پر بہت اچھی بریانی بنا لی۔ کہنے لگا ہاں یہ تو ہے۔ کچھ دیر بعد فاطمہ واپس چلی گئی تو میں نے حذیفہ سے کہا فاطمہ کیسی لڑکی ہے؟ کہنے لگا کیا مطلب کیسی لڑکی ہے؟ میں نے کہا تم بتاؤ کیسی ہے؟ کہنے لگا بہت اچھی ہے، نائس گرل۔ میں نے کہا تمہارے ساتھ بہت اچھی لگے گی، کیا خیال ہے؟ میری بات سن کر اس نے مجھے غصے سے دیکھا۔ کہنے لگا میرے ساتھ تو تم بھی بہت اچھی لگو گی، اس بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے کہا لیکن مجھے شادی کرنی ہی نہیں۔ کہنے لگا مجھے بھی نہیں کرنی، جیسی زندگی ہم جی رہے ہیں یہی ٹھیک ہے، اور مجھے دوبارہ فاطمہ کے بارے میں کچھ مت کہنا۔ اگر کبھی شادی کا مشورہ تم مجھے دینے لگو تو پہلے میرے بارے میں تم سوچنا، کیونکہ میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ مجھے ایک اور مشکل میں ڈال گیا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اس کی شادی فاطمہ سے ہو جائے تو میرے لیے بھی آسانی ہو جائے گی، میں اپنے بچوں کے لیے کما سکتی اور فاطمہ میرے ہی گھر میں رہ کر میرے بچوں کو دیکھ سکتی۔ جو وہ چاہتا تھا وہ ممکن ہی نہیں تھا۔ ایک بار ہم لوگ سائٹ پر کام کر رہے تھے تو ایک نوجوان میری جانب دیکھ رہا تھا، اور اسے دیکھ کر میرے ہوش اڑنے لگے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ تیز تیز قدموں سے میری جانب آ رہا تھا۔ شیو بڑی ہوئی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے۔ 5 سال بعد میں اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس کا سامنا کرنا ہی نہیں تھا، اس لیے میں وہیں سارا کام چھوڑ کر تیز قدموں سے واپس جانے لگی۔ مجھے اپنے پیچھے کی جانب سے وریشا وریشا کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کہنے لگا رکو، تم کہاں جا رہی ہو؟ لیکن میں نے اس کی ایک نہیں سنی اور اس ہوٹل کی تیار شدہ بلڈنگ کے اندر چلی گئی۔ وہاں میں کسی بھی کمرے میں چھپ سکتی تھی، وہاں جہاں وہ مجھے نہیں دیکھ سکتا تھا، مجھے ڈھونڈ نہیں سکتا تھا۔ ابھی ہوٹل ٹھیک سے تیار نہیں ہوا تھا لیکن کمرے تیار تھے۔ میں چھپ کر بیٹھ گئی۔ وہ بھی اسی عمارت میں آ چکا تھا۔ سوری یار کہہ رہا تھا، ایک بار میری بات سن لو۔ تم کہاں ہو؟ خدا کے لیے میرے سامنے آ جاؤ۔ پچھلے 5 سالوں سے میں تمہیں دیوانوں کی طرح ڈھونڈ رہا ہوں، میرے سامنے آؤ، کہاں ہو تم؟ وہ چلا رہا تھا، مجھے پکار رہا تھا، لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اس کے سامنے جاؤں۔ میں اپنی گزشتہ زندگی کو بھول جانا چاہتی تھی۔ پتہ نہیں وہ کیوں مجھے ڈھونڈ چکا تھا، کیوں میرے سامنے آیا تھا۔ مجھے وہ یاد آنے لگا جب اس نے مجھے دھکے مار کر اپنی زندگی سے نکالا تھا اور کہا تھا کہ نکل جاؤ یہاں سے، چلی جاؤ یہاں سے، اور کبھی مجھے اپنی شکل نہ دکھانا۔ جو وہ مجھے چھوڑ چکا تھا تو اب کیوں مجھے ڈھونڈ رہا تھا، کیوں میری جان نہیں چھوڑ دیتا۔ کافی دیر وہ مجھے ڈھونڈتا رہا۔ میں ایک کمرے کے کونے میں چھپ کر بیٹھی تھی۔ باہر برف باری شروع ہو چکی تھی، ٹھنڈ بھی بہت بڑھ گئی تھی۔ جب مجھے ایسے لگا جیسے کوئی اسی کمرے میں داخل ہوا ہے، کیونکہ ابھی تک اس کمرے کے دروازے نہیں لگے تھے۔ اس کا صرف بلاک سے ہی دیواریں بنائی گئی تھیں، صرف 2 پورشنز کی چھتیں ڈالی گئی تھیں، باقی کی عمارت غیر تعمیر شدہ تھی۔ اس کمرے میں قدموں کی چاپ سن کر میری جان نکلی تھی۔ میں اور دبک کر بیٹھ گئی، لیکن اس کے ہاتھ میں ٹارچ لائٹ تھی۔ اسے کھولے وہ ادھر سے ادھر مار کر دیکھ رہا تھا۔ ایک دم سے ٹارچ لائٹ میری آنکھوں میں پڑی۔ وہ مجھے دیکھ چکا تھا، اس لیے تیز قدم بڑھاتا وہ میرے پاس آ گیا۔ کہنے لگا کیوں چھپ رہی ہو مجھ سے؟ کیا سمجھتی ہو بچ جاؤ گی مجھ سے؟ اس نے میرا بازو پکڑا اور مجھے کھڑا کیا۔ میں نے کہا میرا ہاتھ چھوڑو یاسر، مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ کہنے لگا چپ چاپ میرے ساتھ چلو۔ میں نے کہا تم میرا ساتھ چھوڑ چکے ہو، پھر اب کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ یاسر میرا ہاتھ چھوڑو۔ مجھے کہنے لگا کس نے چھوڑا ہے تمہارا ساتھ؟ میں نے تمہیں طلاق نہیں دی، پھر تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ میں نے تمہیں چھوڑ دیا؟ میں نے کہا میرا بازو چھوڑو یاسر، تم جاؤ یہاں سے، اسی کے پاس چلے جاؤ جس سے تمہیں محبت ہے، میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟
کہنے لگا یوں کھڑے کھڑے بات نہیں ہو سکتی، میرے ساتھ چلو۔ میں بار بار اس سے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی کہ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی، لیکن وہ میرا بازو نہیں چھوڑ رہا تھا۔ مجھے زبردستی بلڈنگ سے باہر لے آیا، لیکن وہیں پر حذیفہ کھڑا تھا، شاید مجھے ہی ڈھونڈ رہا تھا۔ باقی کا سارا عملہ جا چکا تھا، کام کرنے والے مزدور بھی جا چکے تھے، بس اکا دکا ہی وہاں پر موجود تھے۔ اس نے جب یاسر کے ہاتھ میں میرا ہاتھ دیکھا تو حیران رہ گیا۔ میں رو رہی تھی، بار بار اپنے دوسرے ہاتھ سے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ حذیفہ نے جب یہ دیکھا تو میرے پاس آ گیا، یاسر سے کہنے لگا کون ہو تم؟ فریشہ کا ہاتھ چھوڑو۔ یہ سن کر یاسر حذیفہ کو نافہمی سے دیکھنے لگا، کہنے لگا تم کون ہو مسٹر؟ وہ کہنے لگا میں جو کوئی بھی ہوں، فریشہ کا ہاتھ چھوڑو ورنہ۔ وہ کہنے لگا اور اگر میں نہ چھوڑوں تو کیا کر لو گے؟ حذیفہ کہنے لگا تمہارا منہ توڑ دوں گا، ہاتھ چھوڑو اس کا۔ یاسر کہنے لگا اچھا، توڑ کے دکھاؤ میرا منہ، پھر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں تمہارا کیا کر سکتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ حذیفہ اس کا گریبان پکڑتا، میں یاسر سے کہنے لگی کہ پیچھے ہٹو یاسر، یہاں پر فساد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میری زندگی سے تم کیوں نہیں چلے جاتے؟ میرا ہاتھ چھوڑو۔ وہ کہنے لگا کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سننا تھا کہ حذیفہ نے اس کا گریبان پکڑ لیا اور اس کے منہ پر 2-4 پنچ مارے۔ یاسر نے میرا ہاتھ چھوڑا اور حذیفہ کے ساتھ لڑنے لگا۔ یہ سب تماشا دیکھ کر میں بری طرح سے گھبرا گئی۔ وہاں کچھ مزدور ابھی جانے کی تیاریوں میں تھے۔ جب انہوں نے یہ تماشا دیکھا تو وہ یہاں پر آ گئے اور یاسر اور حذیفہ کو دور کرنے لگے۔ دونوں کے ناک اور منہ سے خون نکلنے لگا، دونوں ایک غصے سے بپھرے کھڑے تھے۔ جب یاسر نے اس مزدور سے کہا کہ اس کو کہو ہم میاں بیوی کے معاملے میں نہ آئے تو اچھا ہے، یہ سن کر برجستہ حذیفہ نے میری طرف دیکھا، کہنے لگا فریشہ یہ کیا بکواس کر رہا ہے؟ یہ تمہارا شوہر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو مر چکا تھا۔ یہ سن کر یاسر غصے میں آ گیا، کہنے لگا تم ہوتے کون ہو اس طرح کی بکواس کرنے والے؟ یہ میری بیوی ہے اور میں اس کا شوہر ہوں، اب تم بتاؤ تم کون ہو؟ اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ اب کیا کہوں، بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئی تھی۔